جی الف چینل اور اسپیشل ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات آ رہی ہیں اور آپ نے بہت ساروں سے تو ملاقات کی ہے. اب جس کی باری ہے دل تھام کے رکھیے. میں کیا کہوں ان کے بارے میں، بلکہ اگر یوں کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ بلندیوں کی اگر ہے خواہش، گرانا خود کو نہ پستیوں میں، شمار چاہو جو ہستیوں میں، رہو محبت کی بستیوں میں. ایسی خوبصورت شخصیت، میں شخص نہیں کہہ رہا، شخصیت پہ زور دے رہا ہوں. اور شخصیات کیسے بنتی ہیں آج آپ دیکھیں گے. میرا خیال ہے آپ نے کامیابی کا نام ضرور سنا ہوگا اور کچھ لوگوں نے تو دیکھ بھی رکھا ہوگا. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیاب ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن گر نہیں پتہ ہوتے کہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آج آپ کو کامیابی کی زندہ و تابندہ تصویر سے ملوانے جا رہا ہوں. یہ ایسی کامیابی ہے جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جس سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں، جو بولتی بھی ہے، جس کے اتنے رنگ ہیں کہ میں جس رنگ کو کھولوں گا تو رنگ ہوا میں بکھرتے چلے جائیں گے. اور جو ایک سب سے بڑا انعام ان کو ودیعت ہوا، جو بڑی کامیابی ہے، جو خوش نصیبی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے اور اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے رب تعالیٰ کا کہ آپ جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے اور آپ کا ڈائریکٹ تعلق اگر ان سے ہو جائے تو پھر یہ کائنات آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. ایسی شخصیت جس پہ صرف اللہ کا یہ کرم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پریکٹیکلی جب ہم زندگی کے فلسفے کی بات کرتے ہیں تو ہر میدان میں کامیابی حاصل کی. زندگی کے نشیب و فراز کو بڑے غور سے دیکھا. کبھی کبھی بینک اکاؤنٹ جو تھے وہ خالی بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھر جایا کرتے تھے. اب وہ کیا ایسا ان کے اندر یقین تھا، کیا ایسا بلیف تھا جو قائم رہا اور انہوں نے اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، اکنامکلی ہر حوالے سے فٹ رکھا اور زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں ان سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں. میں بہت ساری باتیں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں، لیکن کیا کیجئے صاحب، ان کی باتیں ان کی زبانی سن کر زیادہ اچھا لگے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرا کیمرہ آپ کو جو اگلی تصویر دکھائے وہ کامیابی کی تصویر ہے. پلیز آپ دیکھنے والے اس تصویر کو اپنے ذہن میں اور دل میں اتار لیجئے گا. یہ تصویر واقعی کامیابی کی ہے. یہ صرف ایک حوالے سے کامیاب نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر حوالوں سے کامیاب ہیں. میری مراد جناب شفاعت رسول ہاشمی سے ہے. ویلکم. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب، اور بگ تھینک یو اینڈ گریٹیٹیوڈ ٹو الف چینل اینڈ ہارٹیسٹ کانگریچولیشنز. الف از سم ون I think who's going to radically change media. اور آپ نے اتنی ساری پیاری باتیں کہی میرے بارے میں. I'm truly humbled. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ مرتے دم تک پورا اتر سکیں. آمین. بالکل ایسا ہی ہے. شفاعت صاحب، میں یوزلی اتنی باتیں نہیں کرتا اور اتنا کچھ نہیں کہا کرتا اگر میں نے کامیابی کا خود سے محاسبہ نہ کیا ہو، میں نے خود نہ دیکھا ہو. تو میں پہلی دفعہ کامیابی دیکھ رہا ہوں. میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور دیکھنے والے بھی پہلی دفعہ کامیابی کو دیکھ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں. جب آپ سنیں گے، جب آپ جانیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں ان کی باتیں ضرور گھر کر جائیں گی. زندگی بڑی خوبصورت گزار رہے ہیں آپ کے ساتھ کافی ٹائم میں نے گزارا ہے اور جس طرح سے آپ نے ہاسپٹیلٹی کی، آئی ایم تھینکفل ٹو یو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ملٹی ٹاسکر کیسے، اتنی ویرائٹی، اتنے کلرز کیسے ممکن ہے ایک شخصیت میں؟ دو باتیں ٹچ کریں گے یہاں پہ. جی. پہلی چیز ہے، آپ نے کامیابی کا ذکر کیا. واٹ از کامیابی؟ واٹ از سکسیس؟ ہماری ڈیفینیشن سکسیس کی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. از اٹ ویلتھ جنریشن، پیسہ، گاڑی، گھر، اچھی یا اچھا اسپاؤس، اچھا پارٹنر؟ کامیابی کیا ہے؟ ماں باپ کا فرما بردار ہونا، سوسائٹی کے اندر سکسیس کرنا، پرائم منسٹر بن جانا، پریزیڈنٹ بن جانا. سو ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟
میری جو ڈیفینیشن آف سکسیس ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی قرآن کریم میں, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ لکھا ہوا ہے, فوز العظیم, the greatest success. And what is the greatest success? And the greatest success is کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے, رائٹ. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دنیا کے ایک ایسے ایگزام میں ہیں جس میں بائی ڈیفالٹ فیل ہے. اگر ہم شکرانے کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی فیلئر ہے, استغفار کے حساب سے دیکھیں تو بھی فیلئر ہے, عبادات کے حساب سے, معاملات کے حساب سے, جیسے بھی ہم اس دنیا کی اپنی زندگی کے امتحان کو جس زاویے سے دیکھیں, we are by default we are failures. So the question is کہ how can we be successful? 3 routes ہیں. ایک راؤٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب معاف کر دیں تو عدل اور انصاف کا پیمانہ کہاں پہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے آپ کو معاف کر دیا, باقیوں کو بھی معاف کر دیں. اچھا, دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اتنا کچھ کریں کہ آپ واقعی اس ایگزام میں پاس ہو جائیں, جو کہ ویسے ہی ممکن نہیں. تیسرا ایک جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کی ایسی شفاعت کر دے, ایسی سفارش کر دیں کہ جی یہ ہمارے میں سے ہیں, آپ کیونکہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میری خاطر آپ ان کو معاف کر دیں. سو ہمارے پاس جو فوز العظیم کا ایک الٹیمیٹ سکسیس کا جو رستہ ہے وہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. سو ان کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل سے, زبان سے نہیں, دل سے جب وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ ایک فوز العظیم ہے. اور وہ ہم سارے ورک ان پروگریس ہیں جیسے کہ میں نے کہا. تو آپ مجھے آج ملیں گے, میں شاید آپ کو بہت سکسیسفل لگوں, سال بعد ملیں, میں بھی ریسیشن آ جائے, میلٹ ڈاؤن آ جائے, بالکل کریش کر جاؤں. سو نہ ہی سکسیس پرماننٹ ہے نہ ہی فیلئر پرماننٹ ہے, انلیس کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کسی ایک کے اندر پرماننٹ ہو جائے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی آر گوئنگ ان اے ویو آف سکسیس اینڈ فیلئرس. آج آپ کسی شخص کو ملیں, شاید وہ اتنا اچھا شخص نہ ہو, کیا پتہ مرنے سے 1 ہفتہ پہلے وہ کوئی ایسا کارنامہ انجام کر جائے کہ ساری چیزیں ان کی کلیئر ہو جائیں. سو واٹ اٹ میٹرز از کہ ہم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا. جیسے ہم اپنی ذریت کی بات کرتے ہیں, والدیہ والدین کی بات کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. سو جو ہمارا اصل ایسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایون مرنے کے بعد بھی ورک ان پروگریس ہے. سو ایک اینڈ پہ ایک ٹائم آئے گا جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے بچائیں, اور ہم کچھ بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے ان کی دعاؤں سے, شفاعت سے ہماری بخشش ہو جائے. اصل سکسیس وہ ہے. اب اس سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے جو میرا ایک چھوٹا سا انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمبل سی, وہ یہ ہے کہ کریٹر تک پہنچنے کے لیے کریشن سے شروع کرنا ضروری ہے. سو کریشن کی خدمت کریں, جنوں انس کی, انسانوں کی, نباتات کی, پودوں کی, انوائرمنٹ کی, اینیملز کی, بچوں کی, بڑوں کی, بوڑھوں کی, بغیر تفریق کے. بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر تفریق کے ہر کسی کو رزق عطا کرتی ہے, ہر کسی کو آکسیجن عطا کرتی ہے. تو آپ بھی اگر وہی سنت اپنا لیں تو وہ جو جرنی ہے کریٹر کی محبت حاصل کرنے کی, وہ شاید تھوڑی سی آسان ہو جاتی. آپ کی باتوں سے مجھے زیادہ جو اسپرچول ایلیمنٹ نظر آیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے ڈبل MBA کر رکھا ہے, BBA کر رکھا ہے, مطلب وہ اکیڈیمیکلی اتنا اسٹرانگ ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اسپرچویلٹی ہے اس کے اندر, تو یہ دونوں چیزوں کا کانفلکٹ نہیں ہوتا کبھی؟ سائنس اور ریلیجن دو بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں. سائنس کا پروسیس کیا ہے؟ آبزرویشن, hypothesis, experimentation, therefore hence proved, and a principle is formed. Right? Faith کا process کیا ہے؟ Observation, hypothesis, and belief. Faith کے لیے آپ کو proof یا validation نہیں چاہیے, اسی لیے وہ faith ہے, اسی لیے وہ belief ہے, because it is blind. You cannot prove it. Some people try to prove it, which is okay. ہمیں اپنی کاوش کرنی چاہیے,
لیکن ہم فیتھ کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں, ایکنالج کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو کسی خول میں بند کر کے ایک سائنٹیفک پروف نہیں دے سکتے کہ غیب پہ یقین ہے, اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. سو اینڈ پہ جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ میرے پاس کوئی پروف ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہیں اور میرا ان پہ یقین ہے. سو سائنس کو سپریٹ رکھنا, ریلیجس کو سپریٹ رکھنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر ہم سارے کام کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اب علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے اگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے, میں ماں باپ کی خدمت اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی اس میں رضامندی, آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی اس میں چھپی ہوئی ہے. میں حلال رزق اس لیے کما رہا ہوں کیونکہ آپ نے حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے. آپ نے مومن کی ڈیفینیشن ہمیں وہ دی ہے جو کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹر ہو, نہ کہ ایک لائبلٹی ہو, جو کہ گیور ہو, دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. تو دیر فور اٹ از یور چوائس کہ کس انٹینشن سے آپ اپنا دن شروع کر رہے ہیں. اگر آپ کی انٹینشن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, بے شک وہ سائنٹیفک ریسرچ ہو, بے شک وہ MBA, MPhil, PhD ہو, whatever it is, as far as you're doing it for the raza of Allah subhanahu wa ta'ala, it becomes an ibadat. But if you're doing it otherwise, پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سائنٹیفک پرنسپل اپلائی ہو جاتا ہے. سائنٹیفک پرنسپل کیا ہے؟ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکسلریشن, وچ مینس آپ جتنا ہارڈ ورک پٹ کریں گے اتنا ایکسلریٹ کریں گے گروتھ میں. اس میں ایکول سائن ڈال دیں اور M ڈال دیں, وچ از اے کانسٹنٹ. دنیا کی ساری چیزیں کسی نہ کسی پہ ڈائریکٹلی یا انورسلی پروپورشنل ہیں. ایکول سائن از اے سائن آف بیلنس. بیلنس کا جب آپ سائن ڈالتے ہیں تو اس بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک کانسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو کانسٹنٹ یا اٹرنل ذات کس کی ہے؟ رب کی. تو لائف میں بیلنس تب تک آ ہی نہیں سکتا, ایکول سائن آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ڈیوائن ہینڈ اس میں موجود نہ ہو. سو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ دو لوگ اگر بات کرتے ہیں, دو لوگ معاہدہ کرتے ہیں, تو تیسرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. دو لوگ وٹنس کرتے ہیں تو تیسرا وٹنس اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بیلنس, جو کائنات پوری بیلنس میں بنی ہے, دیر از این ایکول سائن ان اٹ اینڈ دیر از آلویز اے کانسٹنٹ. اگر ہم G یوز کریں 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر, تو دیٹ از دا کانسٹنٹ, دیٹ از گاڈ. رائٹ. سو دیر فور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنی لائف میں ایک بیلنس کریٹ کرنا, ایک مومن بننا, وہ یہ ہے کہ جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, سیلفش ہو کے نہ کریں, سیلف لیس ہو کے کریں, کنڈیشنز کے ساتھ نہ کریں, انکنڈیشنلی کریں, وداؤٹ ایکسپیکٹیشنز کریں. ایکسپیکٹ آپ کسے, اللہ تعالیٰ, جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹیشن بھی آپ کی اللہ تعالیٰ سے ہوگی. رائٹ. آخری چیز جو میں آپ سے چھوٹی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے پرنسپلز پہ کام کریں گے تو ان پٹ از اکول ٹو آؤٹ پٹ. یہ فزیکل پرنسپل ہے. لیکن جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے نا, تو وہ 10x ہو جاتا ہے. اس کو 10x کو ہم برکت کہتے ہیں, جس میں قرض حسنہ کی بات کی سورہ مزمل میں رب کریم نے. اس طرح بہت جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ جب ان کے لیے صدقہ کریں, خیرات کریں, قربانی دیں, تو وہ 10x سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. رائٹ. تو جہاں پہ ڈیوینٹی آئے گی وہاں پہ ایکسپونینشیل گروتھ ملے گی. جہاں پہ کارپوریشنز کا, SMEs کا, انٹرپرینور کا ایٹیٹیوڈ پروفٹ سینٹرک ہوگا اور سروس سینٹرک نہیں ہوگا یا ویلیو سینٹرک نہیں ہوگا, اور اس میں ڈیوینٹی کا ایک ایلیمنٹ نہیں ہوگا جس میں خدمت خلق ہو, پرابلم کا سولوشن ہو, تب تک ایک اچھا بزنس کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اوبر نے ہمیں ایک سولوشن دیا, فیس بک نے ہمیں سولوشن دیا, کلب ہاؤس نے ہمیں سولوشن دیا, لنکڈ ان نے ہمیں سولوشن دیا. انہوں نے ایک پرابلم کو سالو کیا. تو آپ گوگل لے لیں, فیس بک لے لیں, گوگل میپس لے لیں, یوٹیوب لے لیں, ٹویٹر لے لیں, لنکڈ ان لے لیں. بگیسٹ بلینز آف ڈالرز کمپنیز. رائٹ. ان سب میں ایک چیز کامن ہے. کیا؟ یہ سب فری ہیں.
یہ سب خدمت خلق پہ چل رہے ہیں. They're free. Make an account, go and do whatever you want. اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا سروسز چاہیے تو یو پے فار اٹ. ان کا ماڈل ایڈورٹائزنگ بیسڈ ہے, ان کا مونیٹائزیشن ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ بیسڈ ہے. وہ بھی ایس ایم ایز کو وہ ہیلپ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں. دے کریٹڈ پلیٹ فارمس. سو جب آپ کو ایسا کام کریں جو کہیں کہ وہ سب کے لیے فری ہے, خدمت خلق ہے, اللہ کی کریشن کے لیے آسانی پیدا کر دی, تو آپ ایکسپونینشلی گرو کر جائیں گے. اس کے بیچ میں مانیٹائزیشن رکھیں. جب ہم مانیٹائزیشن, پروفیٹیبلٹی, سیلف سینٹرک اپروچ کو اور اپنی ایگو کو پہلے رکھتے ہیں, پرسنل برانڈنگ کو پہلے رکھتے ہیں کارپوریٹ برانڈنگ سے, تو ہمیشہ مار کھائیں گے. سیکھنے سکھانے کی باتیں جاری ہیں اور بالکل بریک نہیں لیں گے ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو سلسلہ ہے سیکھنے اور سکھانے کا یہ ٹوٹ نہ جائے کہیں. تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے شفاعت صاحب کی پرسنالٹی کا ایک اور رنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرف بھی ہے, اس طرف بھی ہیں, درمیان میں بھی ہیں, اور درمیان میں ہے فنون لطیفہ. ہم اس کی بات بھی ان سے کریں گے کہ بڑے اچھے گٹارسٹ بھی ہیں, پیانسٹ بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بجاتے رہتے ہیں اور کیا کیا یہ gاتے رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ گنگناتے بھی ہیں. مجھے لگتا ہے ان کی شخصیت کو دیکھ کر کسی نہ کسی کے پیار میں تو یہ گم ہوں گے. سو جناب یہ رنگ کہاں سے آ گئے؟ وہ تو چلو ہم نے دیکھ لیا نا کہ آپ نے جناب بزنس کیا, آپ نے فیملی کو رن کیا, آپ نے دنیا جہان کی جو آڈینس ہے اس کو کوچ کیا, اور پھر آپ نے خود بھی سیکھا, اور آپ بلیو کرتے ہیں سکھانے پر, بانٹنے پر, دینے پر. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دسترس میں رکھا ہے, اور آپ کا تعلق چونکہ اس گھرانے سے ہے جو بانٹنے والا ہے, جس نے دنیا جہان کو دیا ہے. یہ اسپرچولی بھی آپ اسٹرانگ ہو گئے, آپ پروفیشنلی بھی اسٹرانگ ہو گئے. تو یہ جو تیسرا آسپیکٹ ہے آپ کی زندگی کا, یہ کیسا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بھی دیکھنے والے کو بتائیے. It's sensitivities. I always used to think کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا, read. So my question was کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی پیپر تھا, کوئی کتاب تھی, کیا تھا؟ It wasn't repeat, it was read. So میں سوچتا رہا کہ کیا چیز جبرائیل علیہ السلام لائے تھے جو کہا کہ پڑھو؟ ہاتھ میں پیپر تھا, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی ایسی چیز پہ تھی, یا کوئی ایسی الکتاب دکھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اشارہ کیا گیا کہ آپ پڑھیے؟ انہوں نے کہا کہ ناٹ. سو بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ جو بزنس کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, ان کو بیسکس تو کچھ آتی ہی ہوں گی کہ میں نے اتنا مال خریدا, اتنا بیچ دیا, اس کا نام یہ تھا, اس کے اکاؤنٹس یہ تھے. وہ کون سی لینگویج تھی, وہ کون سا علم تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ I cannot read this, right? سو وہاں سے ایک اور سفر شروع ہوا کہ کیا لیٹرز, الفابیٹس, الفاظ پہلے بنے یا کیا ساؤنڈ پہلے بنا؟ تو الفابیٹ ساؤنڈ کو ڈپیکٹ کرتے ہیں. الف از اے ساؤنڈ اینڈ از ریٹن ایز الف, رائٹ? سو دا انیشیشن واز ساؤنڈ, اینڈ سملرلی دا انیشیشن واز اللہ تعالیٰ سیڈ کن اینڈ فیکون. So it's the order, it's the command, it's the sound. So there's a power in sound. And what is the real power? The real power in the sound is the frequency. So everything in the universe is floating and operating under a certain frequency. बेशक वो electrons और nucleus का relation हो, बेशक gravitational pull हो, बेशक वो theory of relativity हो, whatever theories, they're all based on certain frequencies and energy waves. So اس کو ٹیپ کرنے کے لیے ایک ایکسپریشن ہے محبت کا, آرٹ کا, میسیجنگ کا, کمیونیکیشن کا. بات یہ ہے کہ سب کچھ ہی میوزک ہے, سب کچھ ہی آرٹس ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے ایک نام المصور ہے اسماء الحسنیٰ میں. آپ اس میوزک سے کیا اچیو کرتے ہیں اور اس میوزک سے, میوزک کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ سوال ہے. اگر تو اس میں شرک کا پہلو ہے تو وہ غلط ہو گیا. اگر اس میں فحاشی, بے حیائی کا ایلیمنٹ ہے تو وہ غلط ہو گیا. لیکن اگر اس میں پیار, محبت کا اور ایک میسیجنگ کا ایلیمنٹ ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں کلچرز بھی ہیں. ہمارا دین, ہمارا مذہب اس چیز کو اور کلچرز کے ساتھ اڈاپٹیو اور پروگریسو ہے.
So let's lot of people said کہ آپ کے والد صاحب بھی گدی نشین تھے, آپ کے نانا جان بھی, آپ کے بڑے نانا بھی, اب میرے بھائی جو ہیں وہ گدی نشین ہیں. تو آپ میوزک وغیرہ پلے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یار اٹس ویری پرائیویٹ, اٹس فار مائی اون سیلف اینڈ ویری فیو پیپل, بٹ دیر از نو ہارم. جہاں آپ بہت اسٹریس لیتے ہیں کام کا تو کئی دفعہ میرے ہر آفس کے اندر کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ضرور ہوتا ہے. سو وہاں پہ جہاں پہ جانماز ہے, ایک تسبیح ہے, اور وہاں ایک کبھی کوئی گٹار یا کوئی پیانو بھی پڑا ہوتا ہے. سو دونوں کام کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس گیوز یو دیٹ بیوٹیفل لیوریج اینڈ دیٹ بیوٹیفل کینوس ٹو یو نو جسٹ بی یور سیلف. خوشی خوشی ایک زندگی گزار لیں. اور غلطیاں تو بہت ساری ہیں یار آنیسٹلی, تو ایک چھوٹی سی غلطی اور بھی کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیجیے گا اگر آپ کو برا لگتا ہے, اور اگر بہت ہی برا لگتا ہے تو شاید میں کبھی بھی نہ کروں. تو اللہ کی رضا کے لیے ہے. میرے خیال میں جب ان کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی تو میری فنگرز کسی انسٹرومنٹ پہ موو نہیں کریں گی. باریک بینی ہے زندگی کو دیکھنے کی, اور میں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ کامیاب انسان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے. ان کی زندگی کے بہت سے پرتو ہیں, بہت سے رنگ ہیں. ہم ایک ایک رنگ کو آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلا سوال جو میرا آپ لوگوں کی طرف سے ہے, جتنے ینگسٹرز ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, ہمارے پاس اسکل بھی نہیں ہے, ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے, اس کے باوجود ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. دیکھیے, آئی تھنک ہر زمانے کا یوتھ, ایک میں ابھی بھی جوان ہوں جیسے آپ ہیں, لیکن ہر زمانے کا یوتھ جو ٹین ایج سے پلس سے 16 years of age all the way until 25 years, یہ جو سیگمنٹ ہے, اور پھر ایک اور سیگمنٹ لے لیں 25 to 35 کا, تو یہ جو دو سیگمنٹس ہیں یہ آپ کے گروتھ کے سیگمنٹس ہیں. ہم نے دنیا میں بہت سارے ایررز دیکھے. انڈسٹریل ریولوشن آیا, اس کے بعد کمپیوٹرز اور یہ الیکٹرانکس کا دور آیا, سی ڈی پلیئرز آئے, ٹی ویز آئے, گولڈ اسٹار, شارپ, پیناسونک, یہ سارے برانڈز بنے. اس کے بعد فیشن ویئر آیا, اور پھر انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ کے دور کے بعد ڈاٹ کام اکانومی بوم کرنا شروع ہو گئی. ڈاٹ کام کے بعد ہمارے پاس موبائل ٹیکنالوجی آ گئی اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اب اٹ ڈپینڈس کہ بیبی بومرز, جین ایکس, جین وائی, جین زی اور ملینیلز, یہ سب ایک فرق دور میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ آف اسکل سیٹ فرق ہے. جو چیز کانسٹنٹ ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے, وہ بزنس ایکیومن ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فیملی سسٹم سے سٹارٹ ہوتی ہیں. سو پیرنٹنگ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, انوائرمنٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپوجر پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, اور پھر ایجوکیشن جو نالج ہے, نالج تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے مل جاتے ہیں. آپ آنکھ کھولیں گے, آپ نے نالج کنزیوم کرنا شروع کر دیا, کیونکہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہے, کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے, یو آر کنزیومنگ سم تھنگ اور دی ادر, رائٹ, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, رائٹ. تو لرننگ تو انیویٹیبل ہے. ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے لرن کیا کرنا ہے. گریجویشن کرنا, کور اسکولنگ کرنا, کور کالج, کور یونیورسٹی کرنا, وہ اس سے نوکری نہیں ملتی, اس سے بزنس نہیں ڈیولپ ہوتا, اس سے آپ کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے, آپ کو سوشل اسکلز ملتے ہیں, آپ کو ایک جرنل نو ہاؤ ہو جاتی ہے کہ اچھا یار یہ سبجیکٹ ہے, اس کی یہ اسپیشلائزیشن ہے, اس کا جارگن یہ ہے. یو لرن دا جارگن, یو لرن اے بٹ آف ٹیکنیکلٹی, لیکن اس کے بعد آپ کو ٹارگیٹڈ اسکل ایکوائر کرنا از دی کی. جب تک اسکل نہیں ہوگا آپ کے پاس, تب تک آپ کسی پراپر جاب پہ, کسی پراپر کام پہ لینڈ نہیں کریں گے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے وہ پیسے مانگ رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹول پکڑایا, کلہاڑی دی, جہاں تک میں نے پڑھا ہے. اب اگر اس کے پاس اسکل نہ ہوتا درخت کاٹنے کا تو وہ کلہاڑی بیکار ہے, اور اگر اسکل ہوتا درخت کاٹنے کا اور کلہاڑی نہ ہوتی تو بھی بیکار ہے. سو آئی تھنک ہم لوگوں کا جاب ہے آپ اپنے یوتھ کو وہ ٹولز فراہم کرنا, وہ انوائرمنٹ فراہم کرنا جس میں وی ہیو میزریبلی فیلڈ. مائی ایج گروپ جو کہ 40 پلس ہے اور 50 اور 60 پلس ہے, وی ہیو فیلڈ کہ ہم نے اپنے یوتھ کو
نہ وہ انوائرمنٹ دی, نہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس دیے, نہ ان کو انرجی پرووائڈ کی, آج بھی انرجی سیکٹر کا کرائسس ہے, نہ ہی ہم نے ان کو وہ ایجوکیشن پرووائڈ کی. ہم نے ان کو پولیٹیکلی یوز بھی کیا, ابیوز بھی کیا, جلسوں میں بھی لیا, مفت کی انٹرنشپس کے فیک سرٹیفکیٹس بھی ایشو کیے, اور ان کو ایک رٹ میں لگا دیا. جس دن سے پیدا ہوتے ہیں تب سے ایک اکانومی, چلڈرن مدر چائلڈ اکانومی کو بلڈ کیا. پیمپر اور دودھ بیچنے سے لے کے, پانی بیچنے سے لے کے, کپڑے بیچنے سے لے کے, ایجوکیشن کے اوپر majority of the funds are actually going to the education sector, and then the health sector, and then this sector and that sector. So except for us کہ ہم اپنے یوتھ کو نچوڑ رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی نچوڑ رہے ہیں, ہم ان کو دیا کیا؟ What have we returned them? ہم نے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں کیا اچیو کیا؟ کیا پاکستان میں 3D پرنٹر ہے؟ کیا پاکستان کے اندر روبوٹکس اس لیول پہ موو کرتی ہیں؟ کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں جو ایکچولی آپ کو بلاک چین سکھاتے ہیں, میٹاورس سکھاتے ہیں, ویژول آرٹ سکھاتے ہیں, یا یونیورسل اسٹوڈیوز کے لیول کے اوپر آپ کو ایگزیکیوشن سکھاتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کی, 3D ویژولائزیشن کی. بنگلہ دیش ہمارے نیچے سے ٹیکسٹائل لے گیا, رائٹ؟ Where did we go wrong? It is not about bridging the gap between academia and corporate. It is actually bridging the gap between SMEs, businesses and students. That gap needs to be bridged. It is actually a generational gap. ہم ایک generational cycle میں, جیسے ہمارے پاس ایک cyclical debt ہے نا, ایسے ہمارے پاس ایک generational value system کا debt ہے جو continuously deteriorate ہو رہا ہے in every next generation. So we need to stop that. The most important conclusive remark is کہ عثمان بھائی, beat the youth or beat us or beat my elders or beat those babies جو اب پیدا ہو رہے ہیں, جب تک ہم اونرشپ نہیں لیں گے اور رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تب تک ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے. We have to take ownership that our generation messed up. And now what are we doing کہ ہم اس کو rectify کریں. And the youth has to take ownership کہ کچھ ہو جائے میں اپنی سی وی پہ جھوٹ نہیں لکھوں گا. جس چیز کا مجھے نہیں پتا I will say کہ جی I don't know. کیا برائی ہے کہنا؟ گیس ورک کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں کہ جی مجھے یہ اسکل آتا ہے, یہ نہیں آتا. لرننگ, آپ چیلنج کریں. ہماری ایگو بہت اونچی ہے, ایگو سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. میں نے بہت عرصہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کولڈ کالز کی خود. میں نے جب اپنی ایجنسی بنائی تو ہم 2 لوگ تھے, ایک میں اور ایک معظم آج بھی ہمارے ساتھ ہے. تو معظم گرافک ڈیزائنر تھے اور میں ایک ایجنسی بنا لی, اور ہم نے کہا یار کام شروع کرتے. اس ٹائم پہ میں جاب کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ یار اب اگر تو لوگوں کو پتہ لگے کہ میں 1 مین ایجنسی ہوں, اور ان کو پتہ لگے کہ میں ہی سی ہوں اور میں ہی سرو کر رہا ہوں اور میں ہی کریٹو کر رہا ہوں اور میں ہی کانٹینٹ کر رہا ہوں اور ایک گرافک ڈیزائنر کی سپورٹ ہے, تو میں اپنے آپ کو اپ سیل اور کراس سیل نہیں کر سکتا. اور میں اگر ایز اے سی ای او سیلس کی کالس کروں گا تو پھنس جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, میں نے 3 فرق ای میل ایڈریسز بنائے فیک نام سے, اور ان کے اوپر ٹائٹلز ڈال دیے. ایک پہ اکاؤنٹ مینیجر کر دیا, ایک پہ گرافک ڈیزائنر کر دیا, ایک پہ ویب کر دیا, ایک پہ کانٹینٹ کر دیا. اور میں نے وہاں سے ای میلز ڈالنا شروع کی. پھر میں نے فون کرنے شروع کیے کہ جی میں ایک اکاؤنٹ مینیجر بول رہا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پہلے 1.5 سال اپنی ایجنسی کا سی ای او کسی کو انٹروڈیوس نہیں کرایا. میں جس کے پاس جاتا تھا میں کہتا تھا جی میری ایک ایجنسی ہے اور وہاں پہ میں ایک اکاؤنٹ مینیجر ہوں. میں نے اپنی ہی کمپنی میں اپنا ٹائٹل ارن کیا, ایک ایسی کمپنی میں جس کا سی ای او نہیں تھا, اور آپ نے اس کو ارن کیا. سو میں اپنے آپ کو اپنی کمپنی میں ایز این اکاؤنٹ مینیجر ہائر ہوا, جبکہ میں ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ کام کر رہا تھا, لیکن اپنی کمپنی میں اکاؤنٹ مینیجر ہائر ہوا. اور وہاں سے ریلیشنز کلائنٹس کو بلڈ کرتے کرتے آخر کار سی ای او بن گیا 2 سالوں میں, اور پھر اس کے نیچے ٹیم کر دی. سو جب تک اپنی ایگو نہیں پھینکیں گے, جب تک آپ ٹائٹلز کے پیچھے دوڑ بند کر دیں گے, برانڈز کے پیچھے اپنی دوڑ کو بند کر دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا یار. آپ
10,000 روپے کی ٹی شرٹ پہن کے کام پہ آئیں یا 2,000 یا 500 روپے کی ٹی شرٹ پہ آئیں, کام آتا ہے, کام کرنا جانتے ہیں, رول اپ یور سلیوز اینڈ لیٹس ڈو اٹ. میں نے اپنے آفس کے باتھ رومز بھی صاف کیے, میں نے اپنے آفس میں آج بھی کافی اور چائے خود سرو کرتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں ہے. میں اپنے کلائنٹس کی خدمت کرتا ہوں, میں اپنے امپلائیز کو باربیکیو, کڑھائی اور اسٹیکس اور یہ چیزیں بنا کے آج بھی کھلاتا ہوں. آئی کوک مائی سیلف, دے آر مائی فیملی, آئی لو دیم. سو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں, شفاعت یو آر دا چیئرمین, you sit on the board of 25 different startups, you have an investment firm, you have a successful huge advertising agency, you know, so what is it کہ آپ تو big boss ہوئے نا, پھر آپ تو ڈان ہو گئے اپنے کام کے. میں نے کہا یار ایکچولی I am the only servant in my company. کیوں؟ میں اپنے کسٹمرز کا نوکر ہوں, میں اپنے امپلائیز کا نوکر ہوں. میرے غلط ڈیسیجنز کسی کی پورا کریئر, کسی کی فیملی تباہ کر سکتے ہیں. میری غلط دی ہوئی سروسز ایک اچھے بزنس کانسیپٹ کی بری مارکیٹنگ کر کے پورا بزنس ڈبو سکتی ہے, کسی کے خواب شاٹر کر سکتی ہے. میری غلط انویسٹمنٹس کسی کی انویسٹمنٹس, میرے انویسٹرز کی انویسٹمنٹس کو, ہارڈ اینڈ منی کو جو انہوں نے سالہ سال سیو کر کے بنائی, ایک لمحے میں ضائع ہو سکتی ہے. سو آئی ٹیک اونرشپ, آئی ٹیک ریسپانسبلٹی. اگر میری ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکتی تو آئی ہیو ٹو ڈیلیور. ایک اور سوال جو اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس طرح شفاعت صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آنرشپ لی اور کس طرح سے رسپانسبلٹی لی اور کس طرح سے گریجولی انہوں نے ہر چیز کو مینیج کیا اور آج ہم ان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو, اسپیشلی ہمارا یہ پروگرام چونکہ الف چینل جو ہے اس کا جو ویژن اور مشن ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت. ہم دونوں چیزیں جو ہے ان کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ تعلیم جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, تربیت کا فقدان ہے. تو ہم اس فقدان کو, اس کمی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنے آفس کے لیے, اپنی کمپنی کے لیے دن رات ایک کیا, محنت کی. ہمارے ہاں سوری ٹو سے ہمارے جتنے بھی ینگسٹر سن رہے ہیں, لیٹ سپوز میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس طرح کسی چیز میں انڈلج کرتا ہی نہیں ہوں جو میں نہیں کر سکتا, جس کے لیے میں ہوں ہی نہیں, میری باڈی اس کے ایکٹ ہی نہیں کرتی ہے. ہمارے ہاں ایک فینومینا یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی مشورہ دے دیتا ہے فیملی میں کہ جناب آپ اس میں بہت اچھے ہیں, آپ یہ کر لیں, یو آر ویری گڈ, آپ کریں گے آپ فوراً کامیاب ہو جائیں گے, وہ فلاں کے بیٹے نے بھی تو کیا ہے نا. تو آپ یہ ایک روش چلتی چلی آ رہی ہے, ہم کسی کو دیکھ کر اپنے منہ پر تھپڑ مار کے اپنا منہ لال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ گائیڈ کیجئے کہ ہمیں کس طرح سے ہم جج کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو, وہ جو خودی کو کر بلند اتنا والی بات ہے, اپنی خودی کو کس طرح سے ہم ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ میں سے خود کو کیسے نکال سکتے ہیں, کیسے آپ نے کیسے اپنے آپ میں دیکھا کہ میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں اور یہ تو میں سب سے اچھا ہوں. میں نے کبھی ارریلیونٹ شخص سے ارریلیونٹ مشورہ نہیں لیا. اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو میں گیسٹرولوجسٹ ڈاکٹر کے جاؤں گا اور اس کے مشورے پہ عمل کروں گا. میں اپنے ایڈوائزری بورڈ کے پاس نہیں جاؤں گا کہ یار میرے پیٹ میں درد ہے بتاؤ کیا کریں, اور وہ کہے کہ ہاں میرے رشتہ دار کے پیٹ میں درد تھا تو اس نے یہ کیا تھا اس لیے تم یہ کر لو. سو آپ کو ایڈوائس دینے والے بہت ملیں گے. سو کیونکہ میں کوچ نہیں ہوں, آپ نے بھائی مجھے کوچ کہہ دیا, نہ میں کوچ ہوں, نہ میں مینٹور ہوں, نہ میں ٹرینر ہوں, اور ایکچولی میں ان میں سے بہت ساروں کے اگینسٹ ہوں, اینڈ آئی ویری ووکل اباؤٹ اٹ. سو ایک شخص جس کی آپ موٹیویشنل اسپیک یوٹیوب پہ سن رہے ہیں اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر پیسوں کے کاروبار کرنا میں آپ کو سکھاتا ہوں اور آپ 6 مہینے میں کامیاب ہو جائیں گے, آپ کا پہلا سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا ایسا کاروبار کیا ہے بغیر پیسوں کے جس میں آپ 6 مہینے میں کامیاب ہوئے, اور آپ کا کامیابی کا پیرامیٹر کیا ہے. از اٹ دا یوزر بیس, از اٹ پروفیٹیبلٹی, از اٹ اسکیلیبلٹی, اور از اٹ جسٹ اے لٹمس ٹیسٹ کہ جی مجھے ایک تھوڑا سا ٹریکشن مل گیا مارکیٹ میں. what have you achieved?
You have achieved something? Okay. Then my second question is, کیا آپ میں ٹیچنگ کیپیبلٹی اور آپ کے پاس مینٹورشپ کا ٹائم ہے؟ اور اگر آپ مجھے مینٹورشپ دیں گے تو مجھے کیوں دیں گے؟ پوری دنیا کو دیں. میرے میں کون سے ایسے سر خواب کے پر ہیں کہ آپ مجھے یہ ایڈوائز کر رہے ہیں؟ رائٹ. آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میک اٹ ٹرانزیکشنل. رائٹ. مفت مشورہ یوزلی غلط مشورہ ہوتا ہے. سو اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے, آپ ایک کیریئر کاؤنسلر کے پاس جائیں, ان سے کہیں جی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, آپ میرے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کریں, آپ میرے یہ بھی کریں وہ بھی کریں, مجھے گیلپ کے اوپر میری ٹیسٹنگ کریں, مجھے میری پرسنالٹی ٹریٹس بتائیں, میرا ایٹیٹیوڈ بتائیں, میرا ایپٹیوڈ بتائیں, میرا سواٹ کریں, پھر اس کو میچ کریں کہ میں کس کیریئر کے اندر ایکسل کر سکتا ہوں. پے ہم. فائنڈ اے پرسن ہو از این ایڈوائزر ہو ہیز ایکچولی اچیوڈ اٹ, پھر اس کے مرید بن جائیں. صحبت سے میں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں نا کسی اچھی صحبت میں, وہ آپ کسی اسکرین پہ نہیں سیکھ سکتے. بالکل صحیح. سو اچھے لوگوں کی صحبت کو اڈاپٹ کریں, باتیں کرنے والوں کی صحبت کو اڈاپٹ نہ کریں, ایکشن اورینٹڈ لوگوں کی صحبت کو اڈاپٹ کریں. ان سے کہیں کہ سر میں آپ کے پاس مفت 1 مہینہ کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے آپ کے مینیجر کے ساتھ نہیں کرنا, میں نے آپ کے آفس میں بیٹھ کے صرف آپ کو دیکھنا ہے. آپ مجھے فائلیں کاپی کرنے پہ لگا دیں, کوئی بات نہیں, آپ مجھے ای میلز کا دکھا دیں, آپ مجھے بتائیں آپ کی کون سی ایسی تکلیف ہے جو میں دور کر سکتا ہوں. آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے, میں آپ کا اسسٹنٹ بنوں گا. میرے پاس 1100 سے 1200 ای میلز آتے ہیں دن کے. آئی نیڈ سم ون ٹو لک ایٹ دیٹ. کیا آپ اتنے کیپیبل ہیں کارپوریٹ کمیونیکیشنز میں کہ آپ ٹک 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 میرا پورا اسکیجول, گلوبل اسکیجول مینیج کر لیں؟ عثمان, آئی سلیپ ان پارٹس. میں 3 گھنٹے سوتا ہوں, پھر 4 گھنٹے سوتا ہوں, پھر 2 گھنٹے سوتا ہوں, پھر 3 گھنٹے سوتا ہوں, بیکاز میرے کوئی ٹائمنگز ہی نہیں ہے. میں آسٹریلیا سے شروع کرتا ہوں, امریکہ میں اینڈ ہوتا ہوں. رائٹ. اوکے. آئی نیڈ somebody who is 40. I have 3 assistants جو میرا کیلنڈر مینیج کرتے ہیں. اوکے. Not one of them is Pakistani. Why? Responsibility factor. So these things are important to realize کہ آپ لائف میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنی لرننگ کا ذرا بڑھائیں. پہلے اپنا آپ کسی کو دے کر دیکھیں, اور اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کی اکنالجمنٹ ڈھونڈنا بند کرتے ہیں. جی میں نے 12 گھنٹے کام کیا ہے, جی مجھے امی آج یہ پکا کے دے دیں. آپ نے 12 گھنٹے کام کی, بہت اچھی بات ہے یار, ویری گڈ, گڈ جاب. ہاں, آپ ایکسپیکٹ نہ کریں, آپ نے محنت کی, گڈ. محنت کی ڈائریکشن اس سے لیں جو کہ ریلیونٹ آدمی ہو. ارریلیونٹ لوگوں کا مشورہ سنیں. میرے نانا ابو نے ایک بات کی, فرماتے تھے بیٹا ہر چیز کو نوٹ کر لیا کرو, لیکن ہر چیز کا نوٹس لینا ضروری نہیں ہوتا. سو میں ہر چیز کا نوٹ لیتا ہوں. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کون سا کمپیوٹر سسٹم آئیڈل ہے, کون بندہ بہانے سے چھٹی کر رہا ہے, کون ٹائم پہ آئے, کون پوری رپورٹ ہوتی ہے. لیکن میں نوٹس اس وقت لیتا ہوں جب اس کا امپیکٹ از بگ انف فار می ٹو ٹیک اے نوٹس. سو آپ بھی محنت کریں, سب کچھ کریں, فوکس ہو کے کریں, اور اچھی ڈائریکشن کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ کریں. کسی سیلیبریٹی کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے آپ سیلیبریٹی نہیں بن جاتے. رائٹ. کسی بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے آپ امیر نہیں ہو جاتے. آپ جو تگ و دو کرتے ہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, انکیوبیٹرز میں, ایکسلریٹرز میں, اور ایک تصویر کھنچوا لی گلے میں ہاتھ ڈال کے, اس سوشل میڈیا پوسٹ کی لائف کیا ہے؟ 48 آورس. 72 آورس بعد وہ کسی کنویں کے اندر گھس جاتی ہے جس کو اسکرال کر کر کے بھی نہیں ملتی. لیکن وہ 72 گھنٹے کی پوسٹ جس پہ آپ کو 1000 لائک ملنا ہے, اس کے لیے آپ نے 3 مہینے ضائع کیے. لیکن اس پوسٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا مانیٹائز کیا, کون سی ڈیل کریک کیا آپ نے, کون سا پرابلم سالو کیا دنیا کا, کس چیز کو مانیٹائز؟ نتھنگ.
کوئی امپروومنٹ کچھ آپ کے اندر کچھ چینج آیا real deals, they happen behind closed doors. Announcements are made in public. Deals are never made in public. So if you want to do deals, you want to do business, you want to be an entrepreneur, professional, self-employed, or a business owner, you need to work behind closed doors. اس کے بعد تیار ہو کے باہر آ جائے دنیا کہ جیسے میں بیٹھا ہوں آج. جی جناب، آپ نے باتیں سنی، یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی، اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی زندگی کا نچوڑ آپ تک پہنچا سکیں. اور جانے سے پہلے شفاعت صاحب کے لیے میں کچھ اگر یوں کہوں تو بالکل بھیجا نہیں ہوگا کہ کشتے تخیلات کو شاداب کر گیا، تیرا جمال روح کو سیراب کر گیا، آیا میرے قریب تو بے چینیاں بڑھیں، جانے لگا تو اور بھی بےتاب کر گیا، شہر نظر میں اس طرح اترا وہ دل پذیر، نیندیں میری حیات کی بے خواب کر گیا. تو مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، اور مجھے امید بھی یہی ہے ہماری یوتھ، ہمارے بچے جو آج دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی اس بات کو تقریر نہیں سمجھیں گے، کوئی موٹیویشن نہیں سمجھیں گے کہ موٹیویشنل اسپیکر تھے انہوں نے بول دیا دیٹس اٹ. یو ہیو ٹو ڈو، آپ اپنی دنیا آپ پیدا کریں اگر زندوں میں ہے. ان کی ساری باتوں کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم نے خود کرنا ہے، کوئی نہیں آئے گا ہمارے لیے کرنے، ہم خود کریں گے تو زندگانی جو ہے وہ اور بھی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ العظیم. اگلی نشست میں ہم آپ کی ملاقات ایسے ہی کسی شخص سے کروائیں گے جس نے زندگی کی کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھ رکھی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، بریک بالکل نہیں لیں گے ہم.